صحابہ کی یہ تو شان ہے، میرے محبوب نے ارشاد فرمایا صحابی کن نجوم، اصحابی کن نجوم، میرے صحابہ جو ہے ستاروں کی مانند ہے۔ کس کے مانند ہے؟ ستاروں کی مانند ہے۔ علامہ شاہ کے محقق عبدالحق محدث صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑے کمال کا جملہ فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ اس حدیث مبارکہ کے تحت جو میرے محبوب نے ارشاد فرمایا صحابی کن نجوم، کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، کسی ایک صحابی کا پڑھنا پکڑ لو کہ جنت مل جائے گی۔ کسی ایک صحابی کا بھی پڑھنا پکڑ لو کہ اللہ جنت عطا کر دے گا۔ آگے یہ بھی فرمایا ہے اگر کسی ایک صحابی کا انکار کرو گے اللہ جنت سے نکال کے، قبر سے نکال کے جہنم میں پھینک دے گا۔ اب یہاں پہ دیکھنے کے بڑے صحابہ کی نفی ہوتی ہے، اور ان صحابہ کی نفی ہوتی ہے جن صحابہ کے بارے میں میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارتیاں کہا فرمائی ہیں۔ جہاں پہ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑا کمال کا جملہ لکھا ہے، بڑا کمال کا۔ آپ فرماتے ہیں افضل العرش، فرمایا کہ جس جگہ پر میرے محبوب اب موجود ہیں، جس جگہ پر میرے محبوب کا جسد اطہر ہے، وہ جگہ کون سی جگہ ہے؟ جہاں پہ ہم عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، میرے محبوب کا روزہ مبارک کی زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں، وہ روزے والی جگہ جو ہے وہ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ افضل العرش، وہ جگہ جو ہے وہ عرش سے بھی زیادہ افضل ہے، یہاں تک کہ مکہ مدینہ مکہ جو ہے یعنی خانہ کعبہ سے بھی افضل ہے۔ یہاں پہ ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، جس جگہ کو میرے محبوب کے جسم مبارک کی لگنے کی وجہ سے عرش سے بھی زیادہ فضیلت مل جاتی ہے، اور جن کے بدن سے فاطمہ پیدا ہو، جن کے بدن سے حسین پیدا ہو، جن کے بدن کے ساتھ میری حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا عقد ہوا ہو، اب ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہو سکتا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اب یہاں میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ وہ جگہ اتنی افضل اتنی مرتبہ والی ہے، یعنی اس جگہ پر حدیث مبارکہ اس جگہ پر صبح کے وقت اور شام کے وقت 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں، 70,000 فرشتے رات کو آتے ہیں میرے محبوب کی بارگاہ میں سلام کرنے کے لیے، میرے محبوب کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پڑھنے کے لیے۔ جو ایک مرتبہ دنیا میں آ جاتا ہے قیامت تک اس کی دوبارہ اونچی بات سے بولیں، اس کی باری نہیں آئے گی۔ یہ فرشتوں کا مقام ہے، ایک مرتبہ جن کی حاضری میرے محبوب کی بارگاہ میں ہو جائے وہ دوبارہ قیامت تک نہیں آتے ہیں۔ اب دوسری مرتبہ دوسری طرف آ جاؤ، جہاں پہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ خود روایت فرماتی ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ ایک مقام وہ ہے جہاں پہ 70,000 فرشتے صبح کے وقت، 70,000 فرشتے شام کے وقت میرے محبوب
جن کی وہ لوگ جو نبی یعنی ایسی غریب باتیں نعوذ باللہ کرتے ہیں، مقام ان میں نہیں فرق پڑتا، ان کی یعنی عزت میں فرق نہیں پڑے گا، ان کی شان میں فرق نہیں پڑے گا۔ جب زندہ تھے تب بھی میرے محبوب کے ساتھ تھے، اب دنیا سے چلے بھی گئے ہیں تب بھی میرے محبوب کے ساتھ تب بھی ساتھ۔ یہاں پہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ نے ایک بات عرض کی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ یاد رکھنا انسان کوئی بھی انسان ہو، جیسا بھی انسان ہو، انسان اس جگہ پر دفن کیا جائے گا جس زمین کے ٹکڑے میں اس کو دفن کیا جاتا ہے، اس زمین کے ٹکڑے سے مٹی اٹھا کر اس انسان کو پیدا کرنے سے پہلے ماں کی شکم میں وہ مٹی پھینک دی جاتی ہے۔ اب وہ بچہ پیدا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، جس جگہ سے اس کی مٹی اٹھائی گئی ہے، جس جگہ سے وہ مٹی اٹھائی گئی اسی جگہ پر انسان کو دفن کیا جاتا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ کنز الحقائق جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 123 پر میرے محبوب نے خود ارشاد فرمایا ہے، اس سے بڑھ کر دلیل نہیں ہو سکتی ہے۔ میرے محبوب نے ارشاد فرمایا، میں خلقت انا ابو بکر و عمر من طینۃ واحدۃ۔ میرے محبوب نے ارشاد فرمایا ہے کہ ابو بکر اور عمر جس مٹی سے اللہ رب العزت نے مجھے پیدا فرمایا ہے، جس مٹی سے خلقت ابا بکر و عمر من طینۃ واحدۃ، میرے محبوب نے فرمایا کہ جس مٹی سے اللہ نے مجھے پیدا فرمایا ہے اسی مٹی سے ابو بکر اور عمر کو پیدا فرمایا۔ جس مٹی سے مجھے پیدا فرمایا اسی مٹی سے ابو بکر اور عمر کو پیدا فرمایا۔ آج ابو بکر اور عمر کہاں پر ہیں؟ آج کہاں پر ہیں ابو بکر اور عمر؟ میرے محبوب کے ساتھ ہیں یا نہیں؟ اس بات کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے، عقل بھی تسلیم کرتی ہے، جو جاہل سے بھی جاہل ہو نا اس کو بھی یہ بات سمجھا دی جائے کہ یار اس جگہ پر انسان کو دفن کیا جاتا ہے جس جگہ سے مٹی اٹھا کر اس کی ماں کے رحم میں پھینک دی جاتی ہے، ماں کے شکم میں پھینک دی جاتی ہے، اسی جگہ پر انسان کو دفنایا جاتا ہے۔ یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ ابو بکر اور عمر جو ہیں اسی مٹی سے پیدا کیے گئے جس مٹی سے رب نے میرے محبوب کو پیدا فرمایا۔ دوسری دلیل کنز الحقائق جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 39 پر میرے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ اقرب ابا بکر و عمر فإن اللہ خلقہما من قاتل۔ میرے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر اور عمر کی عزت کیا کرو، ابو بکر اور عمر کی عزت کیا کرو، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے جس نورانی مٹی سے مجھے پیدا فرمایا ہے اللہ نے اسی مٹی سے میرے ابو بکر اور عمر کو پیدا فرمایا۔ ابو بکر اور عمر کو پیدا فرمایا ہے۔ یہ صحابہ کا مقام ہے، یہ صحابہ کی شان ہے۔ میرے صحابہ ایسے صحابہ ہیں، یقین کریں ہمارا اب مقصد یہ ممبر پر ہم بیٹھے ہیں، ممبر پر یہ عزت ملی ہوئی ہے، یہ میرے صحابہ کے نقش قدم پہ آپ کے قدم مبارک پہ لگنی والی خاک جو ہے اگر اس سے بھی کوئی سمجھو کہ کم والی چیز ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں اس سے بھی جو نبی خاک پہ لگی ہوئی جو چیز ہے نا اس کا صدقہ ہے جو آج ہم ممبر پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج آپ لوگوں کے سروں پہ ٹوپیاں دستاریں سجی ہوئی ہیں، یہ صحابہ کی شان کی وجہ سے ہے، یہ صحابہ کی عظمت کی وجہ سے ہے۔ آج فخر سے جیتے ہو، آج صحابہ کی شان کی وجہ سے ہے۔ اپنے آپ مسلمان کا دعویٰ کرتے ہو، ایمان والے کا دعویٰ کرتے ہو، یہ میرے صحابہ کی شان ہے جنہوں نے اپنی زندگیاں قربان کر دی، جنہوں نے اپنا مال جان سب کچھ قربان کر دیا۔ یہاں پہ ایک بات بہت عرض کرتا چلتا ہوں، یہاں پہ بعض لوگ بارے فکر کا مسئلہ اٹھاتے ہیں، ذرا سوچیں تو صحیح، یار ابو بکر نے نہیں دیا ان کا مال، حسنین کریمین کا مال نہیں دیا، اہل بیت کا مال قسم کر دیا، عمر نے بھی کر دیا، عثمان نے بھی کر دیا، ذرا سوچ صحیح جب علی کی خلاف بتائی تھی وہاں پہ واضح بات کہاں چلا گیا؟ علی کو تو حق بنتا تھا نا کہ اپنے بیٹوں کا حصہ ان کو دے، چلے مولا کائنات نے بھی نہیں دیا، اس کے بعد مولا حسن کی بھی خلافت آئی تھی، تو مولا حسن نے خود کیوں نہیں اپنا باغ صدق لیا؟ اس سے پتہ چلتا ہے جو سارا تن من دھن مال جان سب کچھ قربان کر سکتے ہیں، ایک باغ صدق کا ٹکڑا جو ہے، ایک باغ صدق کا ٹکڑا جو ہے رکھ کر کیا کرنا ہے؟ جنہوں نے سارے گھر کا مال اکٹھا کر کے میرے محبوب کے قدموں میں لا کر رکھ دیا، فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب نے فرمایا کہ ابو بکر کیا چھوڑ کر آئے ہو؟
کچھ نہیں چھوڑا سوائے دو چیزوں کے، اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کر آئے۔ یار جن کا عقیدہ، جن کی محبت، جن کی چاہت، جن کی عظمت، جن کی شان، جن کی شوکت یہ ہے کہ جنہوں نے سارا مال میرے محبوب کی ایک آواز پر لبیک کہتے ہوئے نچھاور کر دیا ہے، سارا کا سارا مال میرے محبوب کی ذات مبارکہ پر قربان کر دیا ہے، ایک بار بدعت کا مسئلہ کیوں اٹھا؟ کیوں ایسا مسئلہ بنا؟ یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے الحمدللہ۔ میرے صحابہ اس وقت میں حق پر تھے اور حق پر آج بھی ہیں، قیامت تک حق پر رہیں گے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے۔ میرے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا مقام دیکھو، آپ درمیان میں بڑی اختلافات کی باتیں کرتے ہیں لیکن مولا کائنات کی بات سن۔ آپ مسجد نبوی کی صحن سے باہر تشریف لا رہے تھے، مولا کائنات شیر خدا، راستے میں ٹکراؤ ہو گیا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضرت ابو بکر بھی مسکرا رہی ہے، مولا کائنات خود بھی مسکرا رہی ہے، دونوں مسکرا رہی ہیں۔ آپ دونوں نے پوچھا مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ اب ظاہر جب ایک دوست سے ملتا جب مسکراتا ہے تو پوچھتا تو ہے نا، حالانکہ ملاقات ہر روز ہوتی ہے، جب ہر روز ملاقات ہو تو پھر ملنے کی جب وجوہات بنتی ہے اور مسکرانے کی وجہ کوئی ہو تو پھر پوچھا تو جاتا ہے کہ یار مسکرا کیوں رہی ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق آپ نے عرض کی، آپ نے فرمایا علی آپ کیوں مسکرا رہی ہیں؟ تو حضرت علی بن مرتضیٰ آپ نے فرمایا کہ ابو بکر آپ بھی تو مسکرا رہی ہیں، کیوں مسکرا رہی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اچھا میں پہلے بتاؤں کہ آپ بتاتے ہیں۔ حضرت مولا کائنات شیر خدا آپ نے فرمایا کہ چلے میں ہی بتاتا ہوں۔ میں ابھی میرے محبوب کی بارگاہ سے آ رہا ہوں، میرے محبوب نے ابھی ارشاد فرمایا ہے، میرے محبوب نے ابھی ارشاد فرمایا ہے، فرمایا کہ اے علی حوض کوثر میں جب آپ کی ڈیوٹی وہاں پر لگے گی، آپ نے اس وقت تک اس کو پانی نہیں پلانا ہے۔ آپ نے یعنی حضرت ابو بکر صدیق نے یہ پہلے فرمایا کہ آپ نے اس وقت تک پانی نہیں اس کو دینا ہے، حوض کوثر کا پانی اس شخص کو نہیں پلانا ہے جس کے دل کے اندر علی کی محبت نہیں ہوگی، جس کے دل کے اندر، جس کے پاس سمجھو کہ ٹکٹ علی کی نہیں ہوگی، سمجھو کہ جس کی مہر علی کی نہیں لگی ہوگی، اس کو پانی نہیں پلایا جائے گا۔ مولا کائنات شیر خدا آپ مسکرا کر بولے، آپ نے فرمایا تو آپ نے تو بڑی پرانی بات مجھے سنائی ہوگی لیکن میں تو ابھی مسجد نبوی سے نکل کر آ رہا ہوں، میرے محبوب نے ابھی تازہ فرمان سنایا ہے، میرے محبوب نے فرمایا کہ سن لو اے علی اس وقت تک تمہیں اس کو پانی نہیں پلانا ہے جس وقت تک اس کے دل کے اندر ابو بکر کی محبت نہیں ہوگی، جس کے دل کے اندر ابو بکر کی محبت نہیں ہوگی اس کو پانی نہیں پلایا جائے گا۔ پتہ چلا حوض کوثر میں جانے سے پہلے علی کی بھی محبت کا ہونا ضروری، جس کے دل کے اندر علی کی محبت بھی ہوگی اس کو پانی ملے گا، اس کو پانی ملے گا۔ اور لیکن ہماری جانیں، ہمارا مال، ہمارا سب کچھ صحابہ کی ذات پر قربان ہے۔ آج ہم یقین کریں یہ صرف علماء کا مسئلہ نہیں ہوتا ہے کہ ہر چیز جو ہے نا علماء نے اپنے سارے دل پر باندھ لی ہے، ہر مسلمان کا ذاتی مسئلہ ہے، ہر مسلمان کا ایک سیپریٹ مسئلہ ہے۔ جب بھی ایسا کوئی مسئلہ ہو یہ مت سوچا کرے کہ یار میری دکان بند کروں گا کہ دکان میں نقصان ہوگا، یار میں اپنا کاروبار بند کروں گا نقصان ہو جائے گا۔ یار ذرا اس بات کو سوچ تو صحیح، جس کے دل کے اندر حب صحابہ ہو، جس کے دل کے اندر عشق مصطفیٰ ہو، اس کو دنیا میں تھوک نہیں ہوتی ہے، اس کو دنیا میں کمی نہیں ملتی ہے۔ اللہ اس کو دنیا میں بھی عزت عطا فرماتا ہے، آخرت میں بھی عزت عطا فرماتا ہے۔ تو اس لیے جب بھی کوئی ایسا موقع مل جائے، کوئی بھی ایسا شخص میرے صحابہ کے بارے میں
اپنی ذاتیات کو سب کچھ میرے محبوب کے نام پر قربان کر دی. غزوہ بدر کا مقام ہے، ایک طرف حضرت ابوبکر صدیق بذات خود ہیں، دوسری طرف آپ کا بیٹا ہے، لیکن آپ بیٹے کی تلوار کے نیچے آ جاتے ہیں. یہاں بھی اس لیے بات کر رہا ہوں، کبھی بھی یہ مت سوچنا کہ میرا بیٹا یعنی اس اہل بیت کی شان میں یا میرے محبوب کی ناموس کی خاطر اپنی جان کو قربان کر دے گا. جنہوں نے اپنی جان کو قربان کیا ہے آج بھی ان کا نام ممبروں پر لیا جا رہا ہے. غازی ملک ممتاز حسین قادری نے میرے محبوب کی ذات مبارکہ پر اپنی جان کو قربان کیا، اور لیکن آج بھی ان کا نام لیا جا رہا ہے. غازی علم الدین شہید نے میرے محبوب کے ناموس خاطر کی خاطر اپنی جان کو قربان کیا. 100 سال کو پیش گزرنے کے بعد بھی غازی علم الدین کے آج بھی قبر انور پر منوں کی تعداد میں پھولوں کی برسات ہوتی ہے. آج ان پشاور کی سرزمین پر اگر غازی خان اپنی تلوار لے کر نکلتا ہے تو آج ان کا بھی نام لیا جاتا ہے، آج ان کا بھی ذکر کیا جاتا ہے. دوسروں کا ذکر کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ دنیا میں عزت جس کو ملتی ہے وہ میرے محبوب کی غلامی کا پٹکا ڈالنے کے بعد ملتی ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق جب وہاں پہ پہنچے، وہاں پہ جب پہنچے آپ تلوار کے نیچے ہیں، بیٹے نے تلوار اٹھا لی، کہا کہ آپ میرے باپ ہیں اس لیے آپ کو میں ماروں گا نہیں. آپ نے پتہ کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں جس کے قبضہ قدرت میں مجھ میری جان ہے، اگر تم میرے تلوار کے نیچے آ جاتا تو میں ایک سیکنڈ بھی انتظار نہ کرتا، تیرا سر قلم کر دیتا. یہ شان ہے صحابہ کی، یہ عظمت ہے صحابہ کی، یہ جان نثاری ہے میرے محبوب کے نام پر. عزیزان اکرامی اپنے ذہن کو چینج کریں، اپنے ذہن کو صحابہ کے بارے میں کمپرومائز نہ کیا کریں کہ ادھر ادھر کی بات سن لی، ادھر ادھر کی صحابہ کے بارے میں آنکھیں بند کر کے عشق کریں. ایسا عشق کریں، ایسی محبت کریں کہ دنیا کے اندر مثال پیدا ہو جائے. دعائیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.